چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا پیشاب پخانا میرا جینا مرنا ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین. یہ اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے جہانوں کا. لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. فبذلک امرت، اس طرح زندگی گزارنے پر میں مامور ہوں، مجھے اوپر سے امر کیا گیا ہے. فبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور میں نمبر اول اللہ کا فرمانبردار. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا نصب العین. کیا آپ صاحبان کی زندگیوں کا بھی یہی نصب العین ہے؟ اگر یہی نصب العین ہے تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ. اور اگر یہ نہیں ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم نے کرنی ہے اور اللہ والوں کی ہم نے اتباع کرنی ہے. واتبع سبیل من اناب الی. یہ سورۃ لقمان کی ایک فیض میرے سامنے آ گئی. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر ماں باپ تجھ پر زور دیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہرا جس کا تجھے اتنا پتہ نہیں ہے. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ معروف طریقے پر گزارا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. وہ بات شرک والی نہیں ماننی، دین والی بات نہیں ماننی. دین والی بات کس کی ماننی ہے؟ اگلا جملہ واتبع سبیل من اناب الیہ، اتباع کرنی ہے اس شخص کی جس کے اندر انابت اللہ، رجوع اللہ، توجہ اللہ. واتبع سبیل من اناب الیہ، من اناب الیہ وانیبوا الی ربکم والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ. وانابوا الی اللہ، جس کے اندر انابت اللہ، رجوع اللہ. رجوع اللہ زبان کا فعل ہے، یہ دل کا فعل ہے. وانیبوا الی ربکم تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سورۃ قاف میں کس طرح آتا ہے؟ افلم ینظروا، ہاں الحمدللہ سامنے آ گئی ہے. افلم ینظروا، کیوں نہیں دیکھتے؟ الی السماء فوقہم، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فیہا رواسي وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. یہ جملہ میں پیش کرنے والا ہوں. میں اوپر اور نیچے دیکھو، زمین کی طرف دیکھو. افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناها وزیناها، میں نے اس کو کس طرح مزین کیا. وما لها من فروج، کوئی اس کے اندر کوئی نقص، کوئی دلواڑ، کہیں سے کچھ گر گیا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، پلستر گر گیا ہو، کوئی سوراخ ہو گیا ہو. وما لها من فروج. اچھا اوپر نہیں دیکھتا تو والارض مددناها، اس زمین کو دیکھ میں نے کس طرح اس کو بنایا. والارض والقینا فیہا رواسي، میں نے اس کے اندر کس طرح میخ مار دی پہاڑوں کی. وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور طرح طرح کے میں نے اس میں نباتات، تمہاری خوراک میں نے کس طرح بنائی. تبصرہ، یہ سوچ بوجھ کی باتیں ہیں. تبصرہ کے معنی ہیں یہ سوچ بوجھ کی باتیں ہیں. تبصرہ وذکریٰ لکل عبد منیب، اور یہ نصیحت ہے ہر عبد کے لیے جس کے اندر انابت کا مادہ. وذکریٰ لکل عبد منیب، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب. ہائے ہائے علیہ توکلت والیہ منیب. یا اللہ مجھے تم دے توفیق، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ منیب. یہ انابت فعل قلب ہے. اور انابت کس وقت حاصل ہوتی ہے؟ جس وقت انسان کو ذکر قلبی حاصل ہو. ذکر دو قسم کا ہے، ایک ذکر لسانی ہے، زبانی ہے، اور دوسرا ذکر قلبی ہے، اور جو قلبی ذکر، ہاں جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں کہ قلب پر انسان اس طرح وقوف جماؤ کرے جس طرح مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے. 24 گھنٹے مرغی کا دھیان ارحان انڈوں کے اندر. 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ اٹھتی ہے اور دوڑ کر کے جاتی ہے، فراغت حاصل کرتی ہے، اور تھوڑا سا پانی پیتی ہے، اور دانا تھوڑا سا چکتی ہے، کٹ کرتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہ بولے.
میں ایک کورس میں ہوں. دوڑ کے آتی ہے اور دوڑ کے جاتی ہے, تھوڑا سا کھاتی ہے تاکہ رات کو سو نہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تیرے دل کا انڈا یہ کیوں ہو گیا ہے گندا کہ آج اس کے اندر جان نہیں, بے جان ہو گیا ہے. ارجا ربہ بقلب سلیم. کیا یہ تھا کہ تیرا قلب سالم اللہ کے لیے ہوتا, لیکن تیرے قلب کے حصے بکرے, تیرے قلب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. کوئی تو نے اس کو دیا ہے, اس کو دیا ہے, اس کو دیا ہے. میں نام نہیں لیتا, چلو نام لے لو. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ہاں جی, جو تیرے دشمن ہیں, بیوی کے بچے, فاحذروہم, تم ان سے ہوشیار رہو. یہ تیرے دشمن ہیں, تو کہے گا نو نو یا اللہ میں تیری یہ بات نہیں مانتا, تو یہ کہے گا یہ تو میری خیر خواہ ہے, مجھ پر قربان ہے, میرے بیٹے میرے خیر خواہ ہیں, دشمن کہاں ہیں. بیٹوں کی محبت میں تو زکات تو نے چھوڑ دی, صدقات تو نے چھوڑ دی, اوقات تو نے لگانے چھوڑ دی, نماز تو نے چھوڑ دی. بیوی کی فرمائشوں پر اور بیاہ شادی پر تو ایسے ایسے سوٹ بناتا ہے جو ایک دن تو استعمال کرتا ہے اور سینکڑوں پاؤنڈ اس پر لگ جاتے ہیں. تو شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. اب تو کہے گا میں شیطان کا بھائی, قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. میں وہ آیت پڑھ, تو یقین کر لینا کہ میں آیت پڑھ سکتا ہوں. ہم جو اس طرح کے آدمی کام کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفور. یہ باتیں یہ دشمن ہیں کہ بیوی کرواتی ہے. یہ رسومات, یہ رسم و رواج یہ کون کرواتی ہے؟ بیوی کرواتی ہے. تیری بیٹی کو جی ہاں جی اس میں آپ کورٹ میں بھیجنا, اس میں لندن میں بھیجنا, کیونکہ اچھا ورد اچھا گھر تب ملے گا. وہاں تو گھر ماہر ہوتے ہیں, نہیں نہیں فکر نہ کر غیار, میری بچی بڑی سچی بچی ہے, شرم حیا والی بچی ہے, یہ ایسی ویسی بچی نہیں ہے. تجھے بیوی یہ کہتی ہے اور تو چپ ہو جاتا ہے. انسان جب ہوتا ہے جوان اس کے لیے یہ سامان ضروری ہے, اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. یہ باتیں ہیں, یہ دشمن ہیں, اور دشمن کئی قسم کے ہوتے ہیں. کچھ جان کے ہوتے ہیں, کچھ ایمان کے ہوتے ہیں. اور جان کے دشمنوں کے لیے کچھ ضرورت ہے سامان کی, اور ایمان کے دشمنوں کے لیے ضرورت ہے کچھ اور سامان کی. اللہ, نفس اور شیطان وہ دونوں دشمن ہیں, لیکن نفس اور شیطان, نفس اللہ وما أبرئ نفسی ان النفس لأمارۃ بالسوء. نفس ہمارا ہے, وہ طرح طرح کی خرابیاں کا حکم دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے بتانا کہ میں نے دوسرے مسجد میں جانا ہے, مجھے تو کچھ وقت رہتا ہے. ہاں اس طریقے سے انشاءاللہ اس طرح کی باتیں ہیں. یہ باتیں سمجھو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں اس پر یہ قاری صاحب نے پڑھا ہے, ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزق کہاں؟ رزق وفي السماء رزقكم. تمہارا رزق نیچے نہیں ہے, تمہارا رزق اوپر ہے. اور حقیقت ہے یہ جو عزت تم نیچے سے ڈھونڈتا ہے, یہ آنی جانی, یہ فانی, اس عزت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. اور جو عزت اوپر سے ملتی ہے, یبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ساری عزت اوپر سے ملتی ہے, ساری کی ساری. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی نمبر اول, اور دوسرے نمبر رسول اللہ کی, اور تیسرے نمبر پر اولیاء اللہ کی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ سے مراد وہ صحابہ کرام جو سب کے سب ولی اللہ تھے. لیکن نبی علیہ السلام کو اس دور کے لوگ کیا کہتے تھے؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. حضور کو رزیز کہتے تھے.
یہ سب سے رذیل ہے زیادہ، اور ہم عزت والے ہیں، ہم اس کو اپنے شہر سے نکال دیں گے. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اس جگہ پر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق نہیں جانتے اس بات کو. نبی علیہ السلام کو رذیل کہا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ مطابقت اور موافقت جس نبی کے حالات موافقت کھاتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کبھی کہا ونادى فرعون في قومه. فرعون نے پوری قوم کو منادی کر کے اکٹھا کیا. قال يا قوم، اب تقریر کرتا ہے، اے میری قوم، أليس ملك مصر، یہ ملک مصر کا کس مالک کون ہے؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، یہ نہریں جو میرے پاؤں کے نیچے چل رہی ہیں کس کے اقتدار میں، کس کے ہاتھ میں؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. کیوں اندھے بنتے ہو؟ دیکھو. أم أنا خير، آیا میں بہتر ہوں؟ من هذا الذي هو مهين، یہ رذیل سے کمی موسیٰ علیہ السلام کو. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، میرے سامنے زبان کو کھولے میں اس کی زبان نہ کھینچ لوں. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، جس کے سونے چاندی کے کنگن کہاں ہیں؟ دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، یا اوپر والا نمائندہ بنتا ہے تو اس کے پاس فرشتے کہاں ہیں جو پرے باندھ کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلتے؟ فاستخف قومه، اور اس کی تقریر نے قوم کو الو بنا دیے. فاستخف قومه فأطاعوه، ساری جماعت اس کی اطاعت میں آ گئے. انهم كانوا قوما فاسقين، فاسق لوگوں کا طریقہ سے وتیرہ یہی ہوتا ہے، وہ چڑھتے سورج کی پرستی کرتے ہیں، بڑے آدمی ان کے پیچھے لگتے ہیں. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ کہا ہوگا کہ امان خیر من هذا الذي هو مهين. موسیٰ علیہ السلام اس وقت ریت میں تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے. من هذا الذي هو مهين، یہ شخص کتنا رذیل ہے. موسیٰ علیہ السلام چپ کھڑے ہوئے. اسی وقت اللہ نے فرمایا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی اصطفیتک علی الناس، پوری انسانیت میں سے میں نے آپ کو چن لیا. تیرے رسالاتی و کلامی، رسالت کے لحاظ سے اور کلیم اللہ کے لحاظ سے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک، یہ کتاب دے رہے ہیں تورات، یہ دے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور شکر کر خدا. موسیٰ کی کتاب وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. تورات کا خلاصہ یہ تھا لا تتخذوا من دونی وکیلا. ماشاء اللہ. تو یہ باتیں ہیں. ایک عزت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک اور عباد اللہ کے نزدیک، اور ایک ایسے ویسوں کے نزدیک عزت ہوتی ہے. اس عزت سے اللہ تعالیٰ بچائے. تو ہماری بیوی اور بچے اللہ کبیرہ یہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں اور ہلاکت کا سبب بھی بن سکتے ہیں. یہ بیوی اور بچے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. جو آدمی یوں دعا مانگے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، یا اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ایک مومن اور مسلم کی آنکھ اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جس وقت بچے بیوی بچے پرہیزگار ابرار نیکوکار سبحان اللہ تہجد خان قرآن دان، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اگلا جملہ بھی یہ بھی سن لینا، یا اللہ میری بیوی بچوں کو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے تو متقیوں کا امام بنا. جو گھر کا سرپرست ہو نا وہ خالی متقی نہ ہو، متقیوں کا لیڈر، متقیوں کا قائدانہ رنگ اس کے اندر ہو، آگے آگے کرنے والا، نمونہ دینے والا، متقیوں کا نمونہ دینے والا. انشاءاللہ پھر اس کے اثرات پڑیں گے بیوی پر بھی اور بچوں پر بھی. خود رجل فنگا ہو
خود ایسا ویسا ہوں، جھوٹا ہوں، بدکار ہوں، اور بچے کو کہے نیکوکار بن جا، باہر نہ نکلا کر، سچ بولا کر، تو خود جھوٹ بولتا ہے. بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں. وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا یاد کر لو. سورۃ فرقان، ماشاء اللہ، فرقان نام ہے قرآن کا. اور فرقان اللہ تعالیٰ دے تجھے فرقان. ہر نبی کو فرقان ملتا ہے، ہر نبی کو، ہر رسول کو فرقان ملتا ہے، ہر ولی کو فرقان ملتا ہے، اور ہر مومن کو فرقان ملتا ہے. اور جس کو فرقان نہ ملے، قوت فاقہ جو بین الحق والباطل ہوتی ہے، اس کا ایمان کہاں ہوتا ہے. اور فرقان کیسے ملتا ہے؟ وہ تقوی طہارت سے ملتا ہے، ایمان سے اور تقوی سے فرقان ملتا ہے. جیسا سورۃ انفال میں ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، ایمان سے تتقوا اللہ، تقوی. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم نے ایمان اور تقوی طہارت اختیار کیا تو میں تمہارے اندر تمہیں میں دے دوں گا فرقان. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. جس طرح پہلے سورۃ آل عمران میں فرقان، جس طرح ہر جگہ پر فرقان. اور مسلمان کو فرقان اور یہ قوت فارقہ جو بین الحق والباطل، کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ کھری چیز ہے، یہ کھوٹی چیز ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا یہ سب پتہ چلتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت قرآن نازل ہوا، قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، کس رات کو نازل ہوا، تبارک الذی، اور نہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ فرقان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید. جو آدمی فرقان کے معنی اشتہا کے ہیں، پیاس کے ہیں، جس آدمی کے اندر اللہ کے ڈر کا یا نیکی کی پیاس اور نیکی کی اشتہا وہ ختم ہو جائے، وہ کافر آدمی ہو جاتا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید. جس کو یہ فرقان، یہ قوت فارقہ جو آدمی ضائع کر دے، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، وہ کفر ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. ہر بندے کے اندر اللہ نے پیدائشی طور پر یہ چیز رکھی ہے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم ہر ایک کی استعداد کو جاننے والے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہاں ہے، کتنا پارا ہے، 17واں پارا ہے. اس طرح بولو نا تو سیدھی ماشاء اللہ. یہ تو علماء کا مجمع ہے اور استاد حضرات کا اور قرآن کا. یہ تو مسجد زکریا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی، برطانیہ میں پہلا نمبر ہے خدا کے فضل و کرم سے. کیوں نہیں مجھے رکما دیتے؟ ہاں بالکل رکما دو. ہاں جی، مجھے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ادھر بھی چلنا ہے، کہ بس کرو تھے، یہ کرو تھے، وہ کرو. میں بس کروں؟ میں تھکنے والا ہوں. میری عمر کا کون بیٹھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے جو میری عمر کا بیٹھا ہو. یہاں کوئی نہیں بیٹھا بالکل. اور میں یوں کام کر رہا ہوں، میں عمر رسیدہ ہوں اور جہاں سیدھا ہوں. اور میں آرام نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں اور شب و روز کام کرتا ہوں، ہر وقت کام کرتا ہوں، ڈیرے پر ہوں، کسی جگہ پر ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. جو آدمی اٹھان کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہاں جی، اس طرح بولنا ذرا، بوڑھا آدمی آئے نا ذرا کوئی، اور میری عمر کا بندہ ہو، نہیں آئے کوئی، ہر جگہ خدا کا فضل ہے. لیکن یہ قوت ایمانی اور قوت قرآنی اور قوت اسلامی، اس سے انسان جوان. اور میں بوڑھوں کو کہا کرتا ہوں کہ بڑھاپا کوئی چیز نہیں، بڑھاپا نام ہے احساس کیفری کا. ہاں احساس کیفری کا. ہاں تو کیوں اس طرح گر گیا؟ تو جوان ہو جا،
صحابہ کرام کی 90 سال عمریں ہوتی تھیں اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو فارن کر کے ان کے آگے آگے نیزے کے ٹیپ پر اور بھالے کے ہاتھ میں ٹیپ پر اور ان کو ترغیب دیتے تھے، ان کو آمادہ کرتے تھے، ان کو برانگیختہ کرتے تھے جہاد کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، ترغیب دے، آمادہ کر ان لوگوں کو، اپنی امت کو. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آمادہ کر، ترغیب دے، جن کو برانگیختہ کر، جن کے اندر سب پٹ پھونک قتال کی. ہاں سب پٹ پھونکنے سے ماشاء اللہ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، ان کے 20 اور یہ غالب آئیں گے 200 پر. یہ قوت ایمانی ہوتی ہے اور قوت اسلامی ہوتی ہے. اور یہ کیسے قوت ملتی ہے؟ ماشاء اللہ اللہ کی باتیں سننے سے، اللہ کی باتیں ماننے سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم نے میں اللہ کی مدد کی، ینصرکم تو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی مدد، اور اس پر ہم اللہ کی مدد کے لیے جائیں، اللہ والوں کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، ماشاء اللہ مساکین اور یتامہ کی مدد. اللہ اللہ جہاں جہاں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ اللہ کی مدد ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، میں تمہاری مدد کروں گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو میں تحت الثری تک پہنچاؤں. یہ باتیں ہوتی ہیں. آؤ اور قرآن کریم کو گلے لگاؤ، اس کو حرز جان بناؤ، اور جو تمہارا فرض منصبی ہے اس پر مر جاؤ، اس پر مٹ جاؤ. مٹنے کے بعد بھی یہ کہو کہ ہم نہیں مٹے، مٹ کے بھی یہ کہو کہ نہیں مٹے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یہ آخری آیت ہے، میں ختم کرتا ہوں. لا لا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یہ سورۃ آل عمران، اس کا آخری نشان جس کے شروع میں ہے فرقان. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ ہے قرآن شہر رمضان، پڑھتے جاؤ پوری آیت. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قرآن هُدًى لِلنَّاسِ والفرقان. اور یہ سب ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قرآن کا شکر یہ ہے جہاں تک خدا کی خدائی اگر تم نے اس کی کلام پہنچائی تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اسی طرح یہ سورت فرقان، یہ سورت آل عمران جو تیسرے پارے سے شروع ہوتی ہے، اور تیسرے کے 3 پاؤ اور چوتھے کے بھی 3 پاؤ، 6 پاؤ 1.5 پارہ ہے یہ سورت. اور اس سورت کے آخری آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اپنے فرض منصبی پر مر مٹو. وصابروا، اور دوسروں کو مر مٹنے کی ترغیب دو، ان کو آمادہ کرو، ان کے اندر سپرٹ ان کو. وصابروا ورابطوا، اسی کام میں لگے رہو لگے رہو لگے رہو. واتقوا اللہ، کام کرو اور اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، پھر فلاح ہے. فلاح تمہارے قدم میں، تمہاری دنیا پہلے بنے گی آخرت کے بننے سے پہلے. اور مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی دنیا پہلے بنے، اور صحیح مذہب بھی وہی ہوتا ہے جو دنیا پہلے بنائے اور مر. وہ مذہب ہی کیا جو آخرت بنائے تو دنیا میں رسوا سے ذلیل ہو. وہ مذہب ایسا نہیں ہوتا. صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمانداروں سے جو نیک اعمال کرتے ہیں، میں تمہیں خلافت دوں گا زمین کی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے کو دیتا چلا آ رہا ہوں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں تمہارے ذریعے سے دین کی بنیادیں رکھوں گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور میں تمہارا خوف امن سے بدل دوں گا. یعبدوننی، تم میری عبادت کرنے والے ہوں گے. لا یشرکون بی شیئا، اور شرک سے بچنے والے ہوں گے. ما شاء اللہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ما شاء اللہ. جزاکم اللہ خیر الجزاء. میں آپ کی داد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں. الحمدللہ آج ابتدا تا انتہا آپ اسی طرح بیٹھتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر اور ہدایت کا خیر. اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ آپ نے اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ خیر ہو.
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.